تو 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد یعنی سنن ابی داؤد ہے۔ بعض لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، کبھی ابو داؤد اور ابی داؤد آتا ہے، یہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو داؤد صحیح ہے یا ابی داؤد صحیح ہے۔ یاد رکھیں عربی میں قاعدہ ایسا آتا ہے، سنن ابی داؤد یعنی ابو داؤد کی سنن، یعنی ابو داؤد جو عالم تھے، محدث تھے، انہوں نے جو کتاب لکھی جس میں سنتیں یا حدیثیں جمع کی، تو یہ ان کی سنن۔ یہ کچھ چیزیں ابھی ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ذکر آ گیا ہے اس کا، تو میں اس کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ جیسے آپ کہتے ہیں صحیح البخاری، بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ضعیف بخاری بھی ہوگی، یا صحیح مسلم۔ تو صحیح بخاری کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بخاری۔ تو کیا اس کا لازمی مطلب یہ نکلتا ہے کہ کوئی ضعیف بخاری بھی ہوگی؟ نہیں ہوگی؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں ہونا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی عربی زبان میں بعض لوگ اردو کی کتابوں میں عام طور سے لکھتے ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، چلتا ہے ایسا عام طور سے۔ یہ کتاب کا نام نہیں ہے، یہ محدث کا نام ہے، لیکن بہت ساری کتابیں محدث کے نام سے مشہور ہیں، دارقطنی جیسے، لیکن وہ اصل میں کیا ہے؟ سنن الدارقطنی، دارقطنی کی سنن۔ ابن ابی شیبہ تو ہے اصل میں مصنف ابن ابی شیبہ، یعنی ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف۔ حاکم، حاکم نام نہیں ہے، حاکم کتاب کا نام نہیں ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ المستدرک علی الصحیحین۔ تو المستدرک نام ہے کتاب کا۔ تو بعض اوقات آسانی کے لیے لکھنے والے محدث کتاب کے مؤلف ہی کے نام سے کتاب مشہور ہو جاتی، کوئی پرابلم نہیں ہے، چلتا ہے ایسا۔ تو ایسے ہی جب اگر صحیح بخاری اگر آئے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، جیسے بعض لوگ بولتے ہیں صحیح مسلم ہے تو یہ صحیح مسلم میں ہے، تو ایسا ہے کہ مسلم الگ ہے، صحیح مسلم الگ ہے، کہ اس میں سے صرف صحیح حدیثیں نکالی ہوئی ہے تو اس کو صحیح مسلم بولتے ہیں؟ کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بخاری کا مطلب ہے کہ وہ کتاب جس میں صرف صحیح حدیثیں ہیں جو کہ امام البخاری کی ہے۔ صحیح البخاری یعنی بخاری کی صحیح، اضافت ہوئی، جیسے کتاب اللہ، کیا مطلب؟ تو اس کا یہ رول ہے، اس میں اضافت اس کو کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں الاضافت، اضافت کا قاعدہ، یعنی اس کی طرف پوزیسو ناؤن جس کو آپ کہیں گے یا جو بھی اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ بیت اللہ، اللہ کا نمبر 2 کا نمبر 1 ایسا ہوتا ہے، سمجھ میں آئے؟ اس کا یہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، پیچھے سے آگے آنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کہیں اللہ کا دین، کیسے بولیں گے؟ دین اللہ۔ رسول کی حدیث، حدیث آف رسول، تھوڑا انگلش آیا تو چلتا نہیں عربی میں، حدیث الرسول۔ یاد رکھیں اس میں دوسرے میں ال آتا ہے ہمیشہ، حدیث الرسول۔ بعد میں ہم لوگ عربی کریں گے انشاءاللہ، جب دیکھیں گے تب زندگی میں کبھی کبھی، اب پیچھے پکڑتی پبلک عربی کب؟ حدیث الرسول یعنی رسول کی حدیث۔ تو یہاں ابھی دیکھیے کیا آ رہا ہے؟ ال آ رہا ہے،
لیکن چونکہ یہ نام ہے، نام میں ال نہیں لگتا ہے. مسلم نام ہے لیکن بخاری نام ہے. امام بخاری کا کیا نام رکھے تھے ان کے گھر والوں نے؟ بخاری. بخارا کی وجہ سے وہ علاقے کا نام ہے. ترمذی علاقے کا نام ہے. نووی علاقے کی وجہ سے نام ہے. ترمذ وغیرہ جو نام ہے، نوا، یہ علاقوں کے نام ہیں. نسائی نسا سے ہے، علاقے کا نام ہے. عام طور سے جو ہے محدثین کے نام علاقوں کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں. یہ ایک عام ٹرینڈ ہے اس میں. البانی کیا ہے؟ البانی نام ان کا؟ البانی نام نہیں ہے. البانی البانیہ، تو علاقے ملک کا نام ہے، علاقے کا نام ہے. البانی اس پر سے ہے. ان کا نام ہے محمد ناصر الدین. تو ایسے کئی علماء ہیں جن کے نام کیا ہوتے ہیں؟ علاقے کی بنیاد پر. یہ محدثین میں سلسلہ چلا ہے، ایسے ہی نام رکھا جاتا ہے. تو صحیح البخاری کا مطلب ہے بخاری کی صحیح. تو بخاری کی ضعیف ہے ہی نہیں. ان کی کتاب ایک ہی جو ہے اس سلسلے میں وہ کیا ہے؟ صحیح. تو وہ صحیح جو کس کی ہے؟ بخاری کی. تو ایسا نہیں کہ صحیح بخاری صحیح بخاری، یاد رہے گا یہ. اسی طرح سے صحیح مسلم کا مطلب کیا ہے؟ امام مسلم کی کتاب جس کا نام کیا ہے؟ صحیح. امام مسلم کی کتاب جس کا نام صحیح ہے. تو